الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے دنیا نے ان جیسے عجوبہ نہیں دیکھے. کذبت قبلہم قوم نوح، یہ مشرکین مکہ جو جن کی کوئی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے اور ان کی کوئی وقعت بھی نہیں، بس اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی سعادت اور برکت سے ان کو کچھ شرف دی ہے، عزت دی ہے بیت اللہ کی برکت سے. وہ اس پر اپنے آپ کے لیے کچھ معیار کے قائل ہیں اور انبیاء کی تکذیب کر رہے ہیں. ایک رسول کی تکذیب پورے انبیاء کی تکذیب ہے، اور خصوصاً رسول ہو، آخری رسول، ختم نبوت والا پیغمبر. اس پیغمبر کی تکذیب کا معنی تمام انبیاء علیہ السلام کا انکار. تو ان سے پہلے ان مشرکین کی ایک چھوٹی سی جو جماعت ہے، یا جزیرے کے جو مفلوق الحال اور بے آسرا قسم کے جو لوگ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھٹلانے کی صورت میں تکذیب کر رہے ہیں. ان سے پہلے قوم نوح نے پیغمبر کی تکذیب کی، سیدنا نوح علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی، اسے جھٹلایا، ان کی باتوں کو جھوٹ قرار دی. اللہ کی نازل فرمودہ فرامین کو انہوں نے جھوٹ کا سمجھ کر نظر انداز کیا اور نبی سے لڑ پڑے. تکلیف دینے میں کوئی حد مقرر نہیں کی. اور ان سے پہلے اصحاب الرس نے بھی ایک قوم تھی، کنواں والی قوم. انہوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی، اور قوم ثمود نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی. اور قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی. فرعونیون نے بھی پیغمبر کی تکذیب کی. قوم لوط نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی اور کافر ہو گئے. اور اصحاب الایکہ جو سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، ان لوگوں نے بھی اپنے پیغمبر سیدنا شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی. قوم تبع بھی اپنے رسول کے جھٹلانے والے قرار پائے. یہ مشہور اقوام اس حوالے پر
ان کی شہرت اس بنیاد پر ہے، ایک تو یہ کہ بڑی طاقتور قومیں تھی ہر لحاظ میں، مالی، معاشی، سیاسی، جسمانی، ماحولیاتی، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ان پر وافر ہوتی تھیں کہ کوئی حد و حساب نہیں، یادگار بنانے والی قوم ہے۔ لیکن ایک کام نے ان سب کی قدر ایک کر دی، قدر مشترک ہو گیا ان سب کے لیے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب۔ جو بھی پیغمبر ان قوموں میں سے کسی قوم کی طرف آیا تو اس نے اس پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ اس میں وہ قدر مشترک، پھر نتیجے میں بھی ان کا ایک ہی حل نکلتا ہے کہ فرماتے ہیں فحق وعید، ان تمام اقوام پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وارننگ آ گیا تھا وہ ہو کر رہ گیا، ثابت ہو گیا۔ نہ تو سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم بچ گئی، اور نہ اصحاب الرس و ثمود و قوم عاد و قوم فرعون و قوم لوط، قوم شعیب، کوئی نہیں بچا۔ فحق وعید، سب پر اللہ کے عذاب کا مطلق آنا، ثابت ہونا، اور عذاب کی زد میں آ کر ان قوموں کی صفحہ ہستی سے مٹ جانا وہ ہو کر رہ گیا۔ تو قریش، مشرکین مکہ، ذرا سنبھل کے قدم رکھا کرو، بہتر حالت نہیں ہوگی تم لوگوں کی، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکو گے۔ یا تو اپنا رخ اور رستہ تبدیل کرو، یا پھر اللہ کے عذاب کا منتظر رہو کہ وہ لمحہ دور نہیں ہوگا جب اللہ کے عذاب آ کر تم لوگوں کو بھی ان اقوام کے قدر مشترک کی فہرست میں اضافہ کر دے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی رب العالمین کی رحمتوں کی برکت سے کہ من حیث المجموع قریش تباہ نہیں ہوئے۔ چند ایک لوگ جو گنے چنے تباہ ہونے والے لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا کے ختم کر دیا، اور قریش معزز و محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت و معیت میں چل جانے والے ہمیشہ کے لیے امت کی سیادت اور قیادت پر فائز۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ فرماتے افعینا بالخلق الاول، کہ پہلی بار جب ہم نے پوری کائنات پیدا فرما دی، انسان تجھے بھی پیدا فرمایا، اتنے لاکھوں کروڑوں انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور کروڑوں انسان مرتے ہیں۔ افعینا بالخلق الاول، کہ پہلی تخلیق میں ہم کبھی تکے، تھکاوٹ لاحق ہو گئی، کمزوری محسوس ہو گئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، وہ بات تو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس بات میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے یا نہیں۔ اس مسئلے پر ان کے شک اور ان کے اس گمان کو دور کرنے کے لیے ایمان بالآخرت ضروری ہے، اور ان کو یہ کائنات کے راز اور رموز کھول کھول کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور انہیں اندازہ ہو جائے کہ اتنے سارے کر جانے والی ذات دوسرے بار ایک چیز کو توڑ کے دوبارہ بنا دے، اس کے لیے کون سی مشکل کام ہوتا ہے؟ نہ پہلے مشکل تھا، نہ آئندہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔